اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بغیر انٹرو کے اپنا ویڈیو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ آواز سنیں۔ در حال نماز که فکر افراد معمولا جاهای دیگه هست و اینها، اون جاها همون دنیای اون فرده. اگه اونجا رو بنویسه نسخش همون نمازه. یعنی این نماز، حتی نماز آدم حواس پرت، اثری که داره گواهی دردش رو توش نوشته. این اگه فرد برداره و مثلا بگه من مالک یوم الدین که گفتم یا یک وقتی رفتم تو مباحثه با آقای فلان، بعد رفتم مثلا سر اجاره منزل، این دنیاش همین است. اینا رو بنویسه، اول اینا رو باید علاج کنه، فکر نسبت به اینها رو از این ناحیه باید دلش رو آزاد کنه، در نماز بعدی این کارو بکنه. بعد ممکنه که هر بار یک چیزایی رخ بنماید، چون اینا مرحله بعد شما یه عده که علاقه هم دارید عده دیگه میاد، ولی نسخه علاقه به دنیا که رأس کل خطیه هست، نسخه اون در نماز دیده میشه. معروف شنیدید گم شده هاشون افراد در نماز پیدا میکنن، چون تو نماز ذهنش هدایت میشه به سمت اون جای درست اون چیز. خود نماز، خود این ماهیت، این اذکار در غیر نماز دو برابر همین هم گفته بشه آثار داره، ولی این اثر این ماهیت مختلفه رو نداره. این ماهیت مختلفه رو نداره. آپ کو پتہ ہے کہ یہ آواز کس کی ہے؟ یہ آواز ہے ایران کے نئے سپریم لیڈر، ہمارے محبوب لیڈر سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای کی، جو ایران کے شہید لیڈر آیت اللہ سید علی حسینی خامنہ ای کے بیٹے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم سب مشتاق ہیں، پوری دنیا اس بات کی مشتاق اور انتظار کر رہی ہے کہ ان کی آواز ہم سنیں، ان کا ویڈیو ہم دیکھیں، وہ آئیں اور تقریر کریں اور اسپیچ دیں۔ انشاءاللہ جلدی ہماری یہ امید اور یہ آرزو بھی پوری ہوگی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس وقت تک آیت اللہ مجتبیٰ خامنہ ای لوگوں کے سامنے کیوں نہیں رہے؟ ان کی شخصیت گمنام کیوں رہی؟ آخر لوگ ان کو جانتے کیوں نہیں تھے؟ ابھی اگر آپ دیکھیں تو خود ایران میں ان کی جو فوٹوز ہیں بہت کم ہیں۔ اگر ہم ان کی کہیں فوٹوز نکالنا چاہتے ہیں تو وہی فوٹوز ہیں کہ جو 2-3 ہیں، بہت زیادہ وہ مجمع میں نہیں رہے۔ ان کے سپریم لیڈر بننے کے بعد بہت سی چیزیں ہمارے لیے سامنے آئی ہیں، بہت سی انٹولڈ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں ان میں سے کچھ چیزوں کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جب وہ سپریم لیڈر بن گئے ہیں تو اس کے بعد کیا واقعات، ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کو سنیں۔ قم کی خاموش گلیوں میں مسجد امام صادق علیہ السلام کے قریب ایک غیر معمولی منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ دیوار سے سید مجتبیٰ خامنہ ای کی تصویر اتار رہے ہیں۔ دل میں ایک عجیب سا اضطراب جاگ اٹھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تیزی سے آگے بڑھا۔ خیال آیا کہ ابھی جا کر روکوں، میرے ہوتے ہوئے یہ جرت کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ مگر جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ مسجد کے ہی جانے پہچانے بزرگ ہیں۔ غصہ خود بخود زبان پر آ گیا۔ چچا جان، آپ سے تو یہ امید نہیں تھی، آپ رہبر کی تصویر اتار رہے ہیں۔ دل میں سوچا کہ اب بحث ہوگی اور میں منہ توڑ جواب دوں گا، لیکن چچا کا جواب وہ نہیں تھا جو میں نے سوچا تھا۔ وہ نرمی سے بولے، میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک دور دراز علاقے میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، وہاں ابھی نئے سپریم لیڈر کی تصویر نہیں پہنچی ہے۔ میں ان تصاویر کو وہاں کے لیے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ لوگ جان سکیں کہ ہمارا رہبر کون ہے۔ یہ جواب سن کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے اوپر ٹھنڈے پانی کا گھڑا اونڈیل دیا ہو۔ میں کچھ دیر خاموش ہو گیا، اس کے بعد ادب سے بولا، چچا جان، آپ یہ تصویر مت لگائیے، آئیے میں آپ کو کچھ اور اچھی تصویریں دیتا ہوں۔ وہ بزرگ اپنے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ بولے، میں دولت آباد کے قریب جعفریہ گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ 1997 میں نے ایک بڑے عالم دین سے درخواست کی تھی کہ ہمارے علاقے میں کسی سچے با اخلاق عالم کو بھیج دیں۔ کچھ دن کے بعد فون آیا کہ ایک عالم دین آپ کے پاس آ رہے ہیں، بڑے نرم دل اور بڑے با اخلاق۔ خیر وہ عالم دین آئے اور ہمارے دیہات میں کچھ ہفتے رہے، اور ان کے رہنے کا ایسا اثر ہوا کہ گاؤں کا ایک ایک فرد ان کا گرویدہ ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا۔ لوگوں نے بہت روکا، منت کی، سماجت کی، مگر انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرا جانا ضروری ہے۔ خیر وہ عالم دین چلے تو گئے، لیکن ہمارے گاؤں کا ہر آدمی اداس تھا۔ میں نے دوبارہ اس عالم دین کو فون کیا جس نے انہیں بھیجا تھا۔
ان کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ التجا کی کہ انہیں واپس بھیج دیں۔ وہ عالم دین جواب میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے انہیں پہچانا ہے؟ وہ کون تھے؟ یہ سوال جب میں نے سنا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، بلکہ وہ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے فرزند ہیں، سید مجتبیٰ خامنئی۔ ان کے پاس کام بہت ہے، اب شاید ان کے لیے آنا ممکن نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے بزرگ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے رہبر انقلاب کی تصویر کو سینے سے لگایا اور آہستہ سے بولے، 29 سال بعد آج پھر میں اسی سید کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ یہ سید اس وقت میرے گاؤں میں آیا، کتنی سادگی کے ساتھ، کتنی انکساری، کتنی ملنساری، اور بغیر بتائے ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا۔ ایک رہبر کے لیے، ایک رہنما کے لیے، ایک ایسے انسان کے لیے جو کسی قوم کا لیڈر ہے، امپورٹنٹ چیز جو اس کے یہاں ایک کوالٹی ہونا جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پوسٹ کا اور اپنے عہدے کا فائدہ اپنے لیے نہ اٹھائے، بلکہ دوسروں کو اور قوم کو اپنے اوپر ترجیح دے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، دوسرے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جو لوگ بڑی پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں، جو نیتا ہوتے ہیں، ان کے بیٹے، ان کے گھر والے، یہاں تک کہ ان کے رشتہ دار وغیرہ اس نام کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، لوگوں کا حق ضائع کرتے ہیں۔ یہاں پر ایران کے سپریم لیڈر کا بیٹا، اتنے بڑے انسان کا بیٹا، وہ آ کر عام آدمی کی طرح لائن میں لگ کے روٹی خرید رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے آ جائیے، کہا نہیں، میری باری ابھی نہیں آئی ہے، میرا نمبر ابھی نہیں آیا۔ یہ وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو انسان کو بڑا بناتی ہیں اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتی ہیں۔ یہ جو تصویر دکھ رہی ہے، اس میں آپ کو ایک چپل بھی دکھ رہی ہے کہ وہ لیے ہوئے ہیں آغا مجتبیٰ خامنئی، اور یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ یہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ ان کی سادگی کو بتا رہی ہے کہ دیکھو، ہم اتنے سادہ لوگ ہیں، ہم عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے بابا اگر لیڈر ہیں تو وہ بھی بہت ہی سادہ زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ نے کئی تصویریں رہبر شہید آیت اللہ خامنئی کی بھی دیکھی ہوگی کہ ان کا کپڑا کیسا ہوتا تھا، ان کی چپل کیسی ہوتی تھی، ان کے رہنے سہنے کا انداز کتنا سادہ تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو امام علی علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے اور امام علی علیہ السلام کی حکومت کی یاد دلاتی ہے۔ اور جو لوگ سچے امام علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ بڑی پوسٹ پر پہنچنے کے بعد اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، بلکہ اپنی پوسٹ، اپنے مقام اور اپنے عہدے کو لوگوں کی، عوام کی فائدے کے لیے اور ان کی راحت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس تصویر سے متعلق میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ بھی عرض کرتا چلوں۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں زائرین کا ہجوم تھا، ہر کوئی اپنی فکر اور دعا میں مگن۔ فضا میں سکون، چراغوں کی روشنی میں روحانیت جھلک رہی تھی۔ انہی لمحوں میں ایک صاحب نظر آئے، دیکھا کہ بڑی سادی سی عبا قبا اور عمامے کے ساتھ بڑا وجیح چہرہ سامنے سے چلا آ رہا ہے۔ ہاتھ میں ایک پلاسٹک ہے جس میں جوتے رکھے ہوئے ہیں۔ حرم مبارک کے احترام کے پیش نظر بہت ہی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہے تھے۔ اچانک ان کے جوتے کی تھیلی کسی سے ٹکرا گئی۔ وہ جناب فوراً رکے اور پیچھے مڑے اور ان صاحب کے پاس گئے جن سے ان کی جوتے کی تھیلی ٹکرائی تھی۔ بولے کہ معاف کیجیے گا۔ لہجے میں بڑی عاجزی تھی، چہرے پر وقار اور آنکھوں میں خلوص۔ واقعہ بظاہر بہت چھوٹا تھا، مگر دیکھنے والے بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ دیکھنے والوں میں ایک ایسا شخص تھا جو اس آنے والے سید کو پہچانتا تھا۔ وہ شخص بولا کہ بھائی جانتے ہو یہ کون صاحب تھے؟ زائر بولا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں پہچانتا۔ وہ شخص بولا کہ یہ رہبر انقلاب کے فرزند تھے، حجت الاسلام مجتبیٰ خامنئی۔ یہ سن کر آس پاس کھڑے سبھی لوگ حیران رہ گئے اور یہ سوچ کر احساس سے فخر کیا کہ ان کا رہبر اور قائد ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے اہل خانہ عوام کے درمیان رہ کر گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جی ہاں، اسلامک، محمدی، علوی اور حسینی آئیڈیالوجی ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ جب تمہارے پاس طاقت آتی ہے، جب تمہارے پاس پاور آتا ہے، جب تمہارے پاس عہدہ آتا ہے، جب تم کسی منصب کے اوپر فائز ہوتے ہو، تو اس وقت تمہارے لیے کچھ نہیں بچتا ہے۔ اس وقت تمہارے اوپر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہاری حکومت کا آخری فرد، سب سے کمزور اور سب سے غریب انسان کس عالم میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تم کو اپنی زندگی
گزارنی ہے، تم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ تمہارے پاس پاور آ گیا ہے، پیسہ اور دولت تمہارے قبضے میں ہے تو تم اس کا ناجائز استعمال کرو۔ یہ آئیڈیالوجی اسلامک آئیڈیالوجی ہے۔ اسی بات کی تاکید اہل بیت علیہ السلام نے کی ہے، چاہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، چاہے مولا علی علیہ السلام ہو، اور چاہے امام حسین علیہ السلام دیگر ائمہ اطہار ہوں۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا تھا کہ ان کا بیت المال رات کو خالی ہو جایا کرتا تھا، اس لیے کہ پچھلی حکومتوں نے اس قدر لوٹا تھا بیت المال کو، اسلام کے بیت المال کو، کہ ابھی تک لوگ غریب تھے، لوگ فقیر تھے، اور علی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کی حکومت کے سائے میں کوئی بھوکا سوئے، کوئی غریب اور فقیر پریشانی کے عالم میں رہے۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ ہمارے نئے سپریم لیڈر کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کے سائے کو ہم پر برقرار رکھے، اور ہمارے رہبر شہید کے درجات کو بلند کرے اور ان کو ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ملحق فرمائے۔